بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے لیے ایک خاص ویڈیو۔ جھاڑو بظاہر ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اس سے کی جانے والی معمولی سی غلطی آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جھاڑو کے حوالے سے چند باتیں جو یاد رکھ لیں، ورنہ یہ جھاڑو پورے گھر کو جھاڑ کر رکھ دے گا اور کبھی بھی گھر میں برکت نہیں آئے گی اور نہ ہی پیسہ آئے گا۔ اگر آئے گا بھی تو ایسے چلا جائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی مرد یا عورت کپڑے سے جھاڑو دیتے ہیں تو وہ محتاج ہوتے ہیں، یا کوئی بھی شخص جب کپڑے سے جھاڑو دیتا ہے یا کوئی عورت گھر پر کپڑے سے جھاڑو دیتی ہے یعنی کپڑے سے صفائی کرے، وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ گھر میں جھاڑو لگاتے وقت سر پر دوپٹہ لازمی اوڑھیں، سر ڈھانپ کر جھاڑو لگائیں۔ جو عورتیں کھلا سر گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں وہ بے برکتی اور نحوست کو بہت بڑی دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ غلط وقت پر جھاڑو دینے سے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ اگر آپ بہت پیسہ کماتے ہیں، لاکھوں میں، ہزاروں میں یا کروڑوں میں، تو ایک جھاڑو کی وجہ سے کی جانے والی غلطی آپ کو غریب، محتاج بنا سکتی ہے۔ ایک عورت حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی، یا علی، میرے 3 بچے ہیں، شوہر ہیں، وہ سب کمانے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ ہم بے برکتی کا شکار ہیں، ہمارے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، جس گھر میں بددعا ہو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اس عورت نے کہا کہ ہمارے گھر کے لیے کون بددعا کرتا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اے عورت، بتاؤ تم گھر کی صفائی کس وقت کرتی ہو؟ اس نے کہا، صفائی کا کوئی وقت نہیں، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی رات کو۔ تو آپ نے فرمایا، اے عورت، اپنے گھر کی صفائی صبح اٹھنے کے بعد کیا کرو، رات میں نہ کیا کرو جب سورج غائب ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے زمین پر رہنے والی مخلوقات ہوتی ہیں گھروں کے کونے پکڑ کر آرام کرتے ہیں، یعنی گھروں کے کونوں میں ہمیں چھپ جاتی ہیں اور صبح کا انتظار کرتی ہیں اور اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ جب کوئی انسان رات کے وقت جھاڑو دیتا ہے، صفائی کرتا ہے تو وہ کونوں میں رہنے والی مخلوقات بے گھر ہو جاتی ہیں اور اندھیرے میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا، ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں پھرتی رہتی ہیں، اور اللہ پاک اپنی خلقت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کسی کی بددعا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس گھر میں رات کو جھاڑ دیا جائے، وہ کیڑے مکوڑے جو گھر کے کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی بددعا سے گھر میں رہنے والوں کو رزق تنگ ہو جاتا ہے، خوشحالی اور پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، آپ گھروں میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، جھاڑو کو گھر میں کہاں رکھنا چاہیے، اس بات کو لازمی ذہن میں رکھیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا، جب آپ گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں تو صفائی کے دوران سارے جراثیم جھاڑو کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ جتنا بھی گھر گندا ہوتا ہے، جتنا بھی گھر کی گندگی ہوتی ہے، سارا اسی کے ساتھ صاف ہو جاتا ہے۔ تو جس جگہ پر آپ کھانا بناتے ہیں، یعنی کہ آپ کا کچن میں جھاڑو نہ رکھیں۔ جہاں آپ کھانا بناتے ہیں، باورچی ہے، وہاں جھاڑو نہیں ہونا چاہیے۔ اس جگہ کھانا کھاتے وقت وہاں جھاڑو مت رکھیں۔ کھانا کھانے کی جگہ پر جھاڑو نہیں آنا چاہیے۔ آپ کے گھر میں آپ کا بھائی، آپ کا شوہر جو باہر کام کرتے ہیں یعنی جاب کرتے ہیں، تو ان کے گھر سے باہر جانے کے فوراً بعد جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ گھر میں جھاڑو کو کبھی بھی سیدھا نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ الٹا کر کے رکھنا چاہیے۔ گھر کی دیوار کو جھاڑ کر صاف نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی نحوست پیدا ہوتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں یا درباروں میں جمعے کے دن صبح صبح جھاڑو لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن بہت خاص ہوتا ہے، اس میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اپنے گھروں میں جمعے کے دن صبح کے وقت جھاڑو لگانا کبھی مت بھولیں۔ جمعے کا دن بہت برکت والا دن ہوتا ہے۔ جمعے کے دن صفائی کرنے سے گھر میں بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، گھر سے نحوست ختم ہوتی ہے، ہر طرح کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں اس وقت جھاڑو لگائیں، پیسوں میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، ورنہ گھر میں جھاڑو رکھا ہوا غربت بھی بن سکتا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگان سے سن رکھا ہوا ہے کہ اپنے گھر والوں سے سن رکھا ہے کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے بہت لوگ یہ نہیں جانتے کہ اتنا ہی کہتے ہیں کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، یا اس طرح کی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، اس گھر میں رحمت ہوتی ہے، اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو مکمل طور پر بتائیں گے جھاڑو کے حوالے سے کہ جھاڑو کب دینا چاہیے،
کس وقت دینا چاہیے، جھاڑو کے نقصانات، جھاڑو کے فائدے کیا ہیں۔ ہمارے گھروں میں بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جن سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آ رہی ہے۔ یہی کام ہمارے گھر میں پریشانیوں کا سبب بنتی ہیں اور انہی کاموں کی وجہ سے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ بندہ دن رات کر کے پیسہ کماتا ہے، دولت کماتا ہے، ان کو بچا نہیں پاتا۔ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دولت آ رہی ہے، اتنا پیسہ کہاں چلا گیا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی ہم سے دور چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہماری خواتین جانے میں کچھ ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جب تک وہ ان کو چھوڑ نہیں دیتی گھر میں برکت نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ننگے سر کھانا پکانے سے گھر میں برکت نہیں آتی، اس لیے عورتیں کھانا بناتے ہوئے سر پر دوپٹہ لازمی لیں۔ ننگے سر برتن دھوتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، جو بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ خاص کر عورتیں جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتی ہیں، یا گھر میں کوئی ایسا فرد جو فجر کی نماز کے بعد سوتا ہے، تو اس گھر میں بہت زیادہ بے برکتیں آتی ہیں۔ ٹوٹے ہوئے کنگھے سے بال سنورنا بھی غریبی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک انسان کے ساتھ جو کچھ برا ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ناظرین کرام، چونکہ عورتیں ہی عام طور پر ایسی برائیوں اور گناہ کے مرتکب ہوتی ہیں، لیکن اکثر مرد بھی ان میں ملوث ہوتے ہیں، اس لیے ان برائیوں اور گناہ کے بارے میں جو حکم خواتین کے لیے ہے وہی مردوں پر بھی صادر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے گناہ اور ان پر نازل عذاب کو بیان فرمایا۔ یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے۔ عورتوں کو کس کس طرح کے عذاب سے مبتلا ڈالا جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اپنے لمبے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے، اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا گیا کہ وہ زبان کے بل لٹکتی ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ کریں، کسی کی زبان کھینچ کر اسے نکال کر اس کے ذریعے اس کے اوپر جسم کو لٹکایا جائے تو اس میں کتنی سختی ہوگی۔ اگر صرف ایک ہاتھ کے ذریعے بھی اس کو لٹکا دیا جائے تو وہی اس کے لیے موت سے بدتر ہے۔ زبان تو بہت نازک چیز ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح سے دیکھا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے ہیں، اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خریس کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح، مگر حقیقت میں وہ عورت اور سانپ بچھو کو لپٹے ہوئے۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں، اس کے منہ کے راستے سے جہنم آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم سے گزر کر اس کو مار رہے ہیں۔ اور ساتویں عورت ننگے سر جھاڑو لگاتی ہے، اس کے سر کے بال پیروں سے باندھ رکھے ہیں اور جہنم کی طرف دھکیلا ہے۔ اس طرح 7 عورتوں کے ہونے والے عذاب کو تفصیل سے بتایا گیا۔ ایسی عورتیں ضرور جہنم میں جائیں گی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کا دل دکھایا، کسی کی دل آزاری کر دی، دوسروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لے لیا، کسی کو تکلیف میں خوشی کا اظہار کر دیا۔ جب یہ گناہ کے کام کیے جائیں گے تو پھر جہنم کے لہٰذا جو زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی اسے ذرا دھیان سے استعمال کرو، اس کو قابو میں رکھو، بے قابو مت چھوڑیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔